وہ 2-3 ایپیسوڈ ہوئے چلے تو اس کی بات نہیں بنی. اچھا جی میں منو بھائی کے پاس گیا, میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, میں کہ منو بھائی اس میں میرا مائیا ڈال دیں. میں کہ مائیا ڈال, انہوں نے مائیا پاس کر, وہ آگے کہ مائیا نے سنا, میں بھی سنا, چل کتنا گزاری رات میں. تو بیسک جو ہے نا سونا چاندی کا وجود میں آنا وہ یہ مائیا ہے. ایک سال رکا رہا. تو اسی طرح ہمارے ملک کی بہت سی چیزیں لکی رہتی ہیں. کار کھڑی ہوئی تو عورتیں خواتین سن, ایک عورت نے کہا کہ نہیں ایسا ہونا ہے گا یہ. تو وہ جو میرے کانوں میں آواز تھی اب بھی میرے وہ کانوں میں گونج رہی, جو میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اب ہمارے یہاں کیوں ہر ادارے میں جھوٹ ہے, فریب ہے, رشوت ہے. بیسیکلی شاہ جی بات یہ ہے کہ جو نا مجرم کرمنل لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈ اداکار حامد رانا, جنہوں نے اپنی لازوال اداکاری کے ذریعے فن کا لوہا منوایا. السلام علیکم رانا. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ جی شاہ صاحب. رانا صاحب آپ نے یوں تو بہت سے ڈرامے فلموں میں تھیٹر میں کام کیا, لیکن آپ کی پہچان بنا ڈرامہ سونا چاندی. جی بالکل. غالباً آج سے 42 سال پہلے آپ نے اس میں بڑی کمال اداکاری کی, لیکن اس کا جو آپ کی خدمات ہے اس کا اعتراف 42 برس بعد ہو رہا ہے, اور آج اس 14 اگست کو اعلان ہوا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھی فنکارہ کو جو شیبہ حسن کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا جائے گا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, اتنا لیٹ آپ کو دے رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں لوگوں کا, اس وقت جو جن کے ہاتھ میں یہ تھا ایوارڈ دینا, انہوں نے یہ تسلیم کیا یہ کہ ان کو یہ ان کا حق ملنا چاہیے, اور انہوں نے باقاعدہ پھر بغیر سفارش کے بغیر کسی کے کہے سمے میں انہوں نے ہمیں حقدار سمجھا اور ہمیں یہ ایوارڈ سے نوازا اور اناؤنس کیا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور ان کی آل کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے. انہوں نے یہ ایک ہم پہ احسان کیا, بلکہ یہ احسان انہوں نے کیا کہ اس وقت جو نا انصاف ہو رہا ہے, انصاف کی بات کی ہے, حق کی بات کی ہے. چلو شکر ہے. لوگوں میں کہہ رہے دیر آئے درست آئے, میں بھی یہی کہتا ہوں دیر آئے درست آئے. تو یہ ایوارڈز کی طرح بات کرتے ہیں کہ اب یہ موجودہ گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ماضی کی حکومتوں میں دیکھتے آ رہے ہیں جو ایوارڈز ملتے رہے, آپ کے خیال میں کیا لوگوں کو میرٹ پہ ملتے رہے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے. مجھے ایک ٹائم آیا تھا تو جب یہ چاہتے تھے کہ میں کوشش کی تو میں کر سکتا تھا, تو میں نے کہا جی سفارش کا مجھے ایوارڈ نہیں چاہیے, مجھے وہ چاہیے جو مجھے خود ملے. تو یہ یقین کریں یہ ہمیں اوپر فیصلہ ہوا اور ڈسیزن ہوا کہ یہ ان کے حقدار ہیں شیبہ اور میں. تو انہوں نے سونا چاندی کو انتخاب کیا اور ہم کو ایوارڈ دیا. تو بہت شکر گزار ہوں, اللہ کا شکر ہے پروردگار کہ اب کچھ بہت بلکہ کچھ کیا کافی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اچھا رانا صاحب, تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں. وہ بڑا ایک سنہرا دور تھا جب آپ نے کام کیا, اور آج بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے تو تھوڑا اس پہ بات ہو جائے کہ آپ نے اب کیا فرق محسوس کر رہے ہیں ماضی کے ڈراموں میں, اور آج کے آپ نے کچھ عرصہ پہلے کام بھی کیا, دوبارہ تو کرتے ہی رہتے ہیں, تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو کام انپول میں ہو جاتے ہیں نا, تو وہ اس کے پیچھے قدرت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈرامہ جو ہے اس قدر پاپولر ہوگا, بلیو کریں نہ مجھے نہ شیبہ کو. لیکن پھر 5ویں ایپیسوڈ پر یہ ہمیں احساس ہوا جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا انوسنسی میں, تو جب ہم چالاکی لگاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس میں کھوٹ ڈال رہے ہیں. تو اسی لیے منو میں نے نام رکھا سونا چاندی, اس میں کھوٹ نہیں تھا. تو مجھے ایک بار ایک بندے نے پوچھا جو سونے کا کام کرتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں یہ سونا جو ہے اس کی خوبی کیا ہے. تو مجھے سمجھ گئی شاہ صاحب مجھے کہ سونے کی خوبی کیا ہے. میں نے کہا یہی ہے کہ مہنگا ہے, یہ کہتے ہیں یہ بات نہیں مہنگا, میں تو ڈائمنڈ بھی مہنگا ہے, تو اس کی خوبی کیا ہے. اس نے مجھے کہا تھا سونے کو نا زنگ نہیں لگتا, اس کو سمندروں میں پھینک دیں, آگ میں پھینک دیں, تیزاب میں پھینک, جہاں مرضی پھینک دیں, سونا ہر حالت میں سونا ہے. تو بس یہ جو کام پہلے ہو گیا ہے وہ سمجھے کہ وہ تاریخی کام ہو گیا ہے. وہ ایسے جیسے کلاسیکل جو میں سمجھتا تھا کلاسیکل کام آگے ہوگا, اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کلاسیکل کام ہو گیا بس.
اب وہ ہو اچھا، گیا۔ وہ اس کی ٹیم کیسے بنی تھی، تھوڑا سا بولنا کیسے وہ شروع ہوا، کیسے اس کا؟ اصل میں یہ سٹارٹ ایسے ہوا، تو میں اسٹیج پہ کام کرتا تھا، تو منو بھائی مجھے پسند کرتے تھے۔ جب میرا ڈرامہ لگتا تھا تو منو بھائی دیکھنے آتے تھے، تو یہ اخبار میں لکھتے تھے امروز میں میرا خیال، تو ان کے کالم میں پڑھتا تھا، میں ویسے ہی ان کا فین تھا۔ تو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا باؤ کی کنٹین پہ، الحمرا وہ کوٹھی جو تھی پہلے، تو وہاں بیٹھا ہے فخری احمد، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے نصیب کر، بڑا پیارا دوست تھا۔ تو ایک تھا یہ ڈانس کلب ہوتی تھی، کلب ہمارے ادھر ڈانس ہوتے تھے، وہ وہاں ڈانس کلب میں یہ تھی، ڈانس سیکھنے کے لیے آتی، یہ آ کے بھاگتی ہوئی نا، تو بھاگتی ہوئی گئی تو اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس نے بوسکی کا کرتا قمیض پہنا ہوا، مجھے یہ اچھی لگی، پسند آئی، تو میں نے فخری سے کہا، میں نے کہا یار یہ لڑکی کون ہے؟ کہتا ڈانس گروپ میں ہے۔ میں کہا اس کو یار تھیٹر میں آنا چاہیے۔ کہتا ہے بابا جی پوچھ لیتے ہیں ابھی۔ یہ گیا اس کی والدہ کے پاس، اس نے کہا جی ڈرامے میں کام کرنا ہے، میرے کو ہزار لاکھ کہتا باؤ جی ہوتے کہتے جی اصلی کرنا ڈرامے کا کام، یہ پیسے نہیں ہے کہ میں کیا ان کو جا کے کہ انہیں پیسے رکھ کے پلو گے۔ تو اس کی ماں بڑی سمجھدار تھی، تو میری اس بات کو سمجھ گئی، تو ہنستا وہ واپس اندر آنا تھا، آپ نے کمال بات کی۔ اس کی ماں نے کہا ہم ڈرامہ کریں گے، تو پھر سجاد حیدر صاحب ایک ڈرامہ لکھ رہے تھے ٹوسٹ، تو اس میں پھر اس کو نا میرا پیر بنایا، تو یہ بابلا ہاؤس جو ایڈیٹوریم تھا وہاں ڈرامہ ہوا، اس میں شیبہ میرے ساتھ تھی، تو پہلا پیر تھا، تو پھر یہ وہاں سے نا کلک ہوئی، تو پھر ہم تھیٹر میں کام کرتے رہے اسٹیج پہ دونوں۔ تو پھر یہ آتی تھی الحمرا میں، تو میں بھی آتا تھا، میرے پاس 50 cc، تو ہم دونوں نا یہ قذافی اسٹیڈیم ادھر ہے نا کوٹلہ اسٹیڈیم، وہاں آتے ایسے گھومنے کے لیے، ایسے اچھا لگتا ہے میل اور فیمیل، مجھے جی چاہتا کہ یہ میرے ساتھ ہو۔ تو ایک دن میں آیا آرٹ کونسل، تو جب ہم بیٹھے نا ساڑی پہنی اس نے، کہندی رانا آج ٹی وی تو نہ چلی، میں کہا چل ٹی وی چل رہے، اسی ٹی وی گئے تو کی جانا میں کون دی ریکارڈنگ ہو رہی تھی 9واں ایپیسوڈ، تو میں نے کہنے لگی رانا منو بھائی نو کہہ سامنے چ کاسٹ کر لیں، تو تیرا کہنا نہیں موڑن گے۔ میں کہا اچھا، میں کبھی نہیں کہا کام شام کے لیے، میں چلا گیا، میں منو بھائی شیبہ کہ مینو تو سن دونوں کاسٹ کر لا۔ اچھا، کہتے ٹھیک ہے، تو وہ اب کشمیری کول ہی کھڑا سی، کہتا منو بھائی جی مینو تو شیبہ نو کرو، رانے نو رہن دیو، وہ کہتا بکواس نہ کر، گانا کڑیاں۔ اس کے بعد ایپیسوڈ آ گیا ہمارے پاس کی جانا کون دا، پہنچے سے نظیرہ سے بکو، میں مالی گا کہ یہ گھروں کام کر کے باہر آتی، میں گلاں کر لی اندر دی رپورٹ میں دیں گی۔ اچھا، تو وہ 2-3 ایپیسوڈ ہوئے چلے، تو اس کی بات نہیں بنی۔ اچھا جی، میں منو بھائی کے پاس گیا، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں کہ منو بھائی اس میں میرا مائیا ڈال دیں، تو میں کہ مائیا ڈال، انہوں نے مائیا پا کر وہ آگے کہنی بکو مائیا نے سنا، میں بھی سنا، چل کتنا گزاری رات میں۔ تو بیسک جو ہے نا سونا چاندی کا وجود میں آنا، وہ یہ مائیا ہے اصل میں۔ تو پھر اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ اگلا کوارٹر ان کو اور الگ کر دو، اب پہلے ایک کوارٹر تھا نا، پھر دوسرا کوارٹر آ گیا کہ سونا چاند جو ہے نا شیبہ اور رانا ان کو فرنٹ میں لے آؤ، ہمارے کردار بڑے ہو گئے۔ پھر تیسری بار پھر اوپر سے آرڈر آیا ہیڈ کوارٹر سے کہ اس کو ایک کوارٹر اور دیا گیا ہے، چونکہ یہ لوگوں میں پاپولر ہو گیا بہت زیادہ، تو ان کو ذرا اور مین میں لے آئے۔ تو وہاں سے پھر ایک دفعہ میں گیا منو بھائی کے گھر، اس وقت کالم لکھتے تھے، تو میں بھی گیا، تو کہتے رانا اور بیگ ذرا اور بیچ کے پیاز پڑھ ذرا، میں دیکھ رہا ہوں سونا چاندی، میں پڑھا تھا، کہتے کیسا لگیا، میں کہا بہت اچھا، کہتے سونا تو کر رہی چاندی شیبہ کر رہی، میں کہا منو بھائی انہوں نے دس دیا چاندی نو اسلام آباد گئی سی ڈرامہ کر لیں، کہنا بتا دو اس کو۔ میں انہوں نے فون کیا، میں شیبہ سے، میں کہ شیبہ منو بھائی نے لکھا سونا چاندی کریکٹر ٹائٹل 2 تو میں کر رہا، وہ تو بہت ہی خوش ہوئی، نچن لاتے بہت زیادہ۔ پھر جب شاہ جی کمال کی بات یہ، جب یہ اسکرپٹ آیا نا ٹی وی پہ اس کو کاسٹ کرنے کے نام میرا دیا اور شیبہ کا، تو وہ وہاں کے اس وقت جی ایم تھے نا، تو اس کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوں گے، یہ ٹائٹل ہے اور نئے آرٹسٹ ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے پرانے آرٹسٹ کام کرتا ہے، انہوں نے کہا نہیں دونوں یہی ہوں گے۔ پھر ایک دن مجھے بلوایا منو بھائی نے، کہنے لگا رانا
ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਬਾ ਕਰੇਗੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਬਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ नहीं। फिर वो GM साहब बदल गए यहाँ से, फिर मोहम्मद निसार साहब आए, उन्हें पता चला उनका नहीं करो रुका, तो फिर नहीं सोना चांदी। अच्छा, यानी रुका रहा उसकी एक साल रुका रहा, एक साल रिकॉर्डिंग रुकी। तो इसी तरह हमारे मुल्क की बहुत सी चीज़ें लुकी रहती हैं तो फिर वो जैसे हमें वार्ड रुका रहा बहुत रुका रहा, तो फिर वो सोना चांदी इस तरह शुरू हुआ। तो जब फिर रिकॉर्ड को गया GM मीटिंग में, तो वहाँ क्लैप हुई, फिर अच्छा पसंद किया तो जैसे अभी बता रहे थे आपके 4-5 किस्तों में इतना रिस्पांस नहीं आया, छठी किस्त पे जाके नहीं ये क्लिप तो पहले एपिसोड से होगा था। अच्छा, पब्लिक में पहले एपिसोड पे भी क्लिक होगा था, तो हमें जो रिस्पांस मिला पब्लिक में वो 5वें एपिसोड पे जब लोगों में पहचानना शुरू हो गए। तो शायद अच्छा। यकीन करें मैं ये उस वक्त आपकी क्या पोजीशन होती वो थी जब आप बड़ी ऐसे झुंझुनी सी आ गई और खुशी की इंतहा ना रही। मैं वो लाइट रेड हो गई रीगल चौक जी, मैं को कार खड़ी हुई थी, वो औरतें खवातीन सन, एक औरत ने कहा कि नहीं ऐसा होना है जी। तो वो जो मेरे कानों में आवाज़ थी अब भी मेरे वो कानों में गूंज रही हो, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो एक ये था। तो एक मजांग में डॉक्टर शबीर साहब थे, वहाँ मैं गया किसी लेके मरीज़ को, वहाँ एक बच्चा था कोई 2-2.5 साल 3 साल का मेरे ख्याल, किसी औरत ने उठाया हुआ, तो उसने मुझे कहा और छोना बच्चा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक मासूम बच्चा मुझे पहचान है, इससे बड़ी क्या हो सकती। मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं क्या इस कदर अल्लाह ने करम किया मुझ पर इस तरह। अच्छा, आप वो जॉब भी करते थे, कोई कहता है बैंक में, कोई कहता है कहीं के, वो भी थोड़ा नाज़रीन को बताएं। आप जॉब भी करते थे, फिर कैसे मैनेज कर लेते थे क्योंकि ड्यूटी भी कर रहे हैं? मैं LD में एज ए रिटायर हूँ डिप्टी डायरेक्टर। मेरा शौक़ था कि मैं सिविल सर्विस करूँ, तो मैंने ना परमिशन दी थी अपने ऑफिस से और कि माई ऑफिस आवर आफ्टर माई ऑफिस आवर मुझे TV पे काम करने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए ये। तो मैंने TV पे कह दिया था कि जी मनु भाई साहब थे, तो निसार साहब बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा कि बीबा कोई गल नहीं, तो 1 बजे तो बाद भी असर रख लगा, 2 बजे तो बाद, फिर वो चलता रहा। अच्छा, इस तरह आपने मैनेज किया। मुझे तो अच्छा, आज के ड्रामों में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, वो ड्रामे और आज के ड्रामे जो मौजूदा? एजुकेशन जो है ये ड्रामा जो है ना, ये एक तालीम है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, इसमें हम लोगों को ना डायरेक्शन बताते हैं सीधी। देखिए शेक्सपियर के ड्रामे जो ना मैंने देखे हैं वहाँ लंदन में जाकर, तो वो आज भी ये टिकट नहीं मिलती। तो उसमें क्या है, थॉट है, डायमेंशंस हैं, इंसान असल में होता है माइंड सेट करना लोगों का माइंड। अब हमारे यहाँ क्यों हर अदारे में झूठ है, फरेब है, रिश्वत है। बेसिकली शायद ये बात ये है कि जो ना मुजरम क्रिमिनल लोग वो बैठे हुए हैं, जेड़ा बच्चा पिस्तौल रख के पेपर हल करेगा, तरसी पेपर तो देखेगा, तो वो जो बच्चा पढ़ के आ रहा है वो फर्क आएगा ना बहुत है। वो फिर नंबर शंबर लैके कोशिश करके वो आके पोस्टां भी लै लैंदे ने। बेसिकली उन्होंने जेन च क्राइम है शुरू तो वो जो क्राइम है वो नाल फिर ट्रैवल करता है, उसदे नाल फिर अदारे गए ने वो तुहाडे सामने के जो भी है ना, वो पैसे मंगण लगे शर्म महसूस करते हैं, ना देन लगे शर्म महसूस करते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अच्छा राना साहब, आपने नोट किया होगा कि मौजूदा ड्रामे जो हैं इनमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है ना वो सही नहीं होती, बहुत सारे अल्फाज गलत बोले जाते हैं। तो आपके ज़माने में क्या माहौल था? नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं। देखिए हम पंजाबी हैं, हम नहीं मैं लहजे की बात नहीं कर रहा, मैं तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की बात कर रहा हूँ। तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो जो है कि हम कुछ भी तलफ़्फ़ुज़ ठीक कर लें। ज़िया मुहिउद्दीन तो बन नहीं सकते हम, नईम ताहर हम बन नहीं सकते जिनका तहफ़्फ़ुज़ पता नहीं लगता कि ये उर्दू स्पीकिंग है, ये पंजाबी है। तो हम जैसे लोग हैं ना, हमारा जो तलफ़्फ़ुज़ पकड़ा जाता है, हम कोशिश भी करें तो पकड़ा जाता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात तो ये है कि अपने थॉट को कन्वे करना कि मैं चाहता क्यों, मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ।
ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ میرا تلفظ انگریزی کا ٹھیک ہے یا اردو کا ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے یہ بھی ایک گیم ہے جو کبھی میں بتاؤں گا یہ کیوں ہے۔ اچھا ابھی بتا دیں تھوڑی سی، ہیں؟ ناظرین کو ابھی بتا دینا تھوڑی سی۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا جو ہے نا پنجاب جو ہے یہ ہے کوئی 12 کروڑ یا 13-14 کروڑ، تو اس کی جو ڈومینیشن ہے نا وہ قبول نہیں ہمارے بھائیوں کو۔ اسی کہنا لاہور لاہور ہے، یہ ایویں نہیں لاہور ایتھے یقین کرو کدھروں بھی بندہ آ جائے، پشاوروں آ جائے، ادھروں آ جائے، سندھوں آ جائے، کراچیوں آ جائے، وہ ویلکم کر دیں، انہوں گلے لگا دیں کہ کدی کوئی بندہ نہیں کہے گا جی میں اگر تھے معین اختر اگر آیا یا عمر شریف آیا یا کوئی کہ میرے خلاف انہوں نے کوئی سازش کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم پنجاب سے جاتے ہیں نا تو وہ اتنا پسند نہیں کرتے، کوئی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سارے بھائی ہیں، سارے صوبے ایک ہیں، پنجاب پاکستان تو ایک ہے۔ ہمارے ساتھ دشمنی یہ کی گئی کہ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، وہ صوبوں کے لحاظ سے بھی اور مذہب کے حساب سے بھی تقسیم کیا گیا۔ جو یونٹی ہے وہی تو طاقت ہے، وہ جب آپ جدا کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، آپ کی طاقت جو ہے نا وہ مائنس ہو جائے گی، ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ جو نئے آنے والے آرٹسٹوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس آنے والے جو لوگ ہیں نا جی ان کے لیے یہ ہے جو اللہ کی جو یونیورسٹی ہے اس کا سلیبس بڑا سخت ہے، اس کا پریکٹیکل بھی بہت سخت ہے، اس میں دکھ ہے، تکلیف ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب اس یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ٹو ارتھ، زمین سے اٹھا ہوا یہ فنکار ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھیں کہ وہ سرمایہ دار جو بہت امیر آدمی وہ آرٹسٹ ہو، چونکہ پتہ ہی نہیں ان کو فاقہ کیوں ہوتا ہے، انہوں پتہ نہیں کہ پیسے دی قدر کی ہوتی ہے یا زندگی کیویں یا فٹ پاتھ تے کیویں سونا ہے گا یا داتا صاحب جا کے لائن چلا کے روٹی کیویں کھانی، انہوں کی پتہ وہ تو وہی ہوئے گا نا۔ پھر انہوں پتہ ہوتا نا درد کی ہے کہ پیاس کی ہے، وہ اندر پھر ایک احساس ہمدردی پیدا ہوئی جنہوں کہتے ہیں محبت، وہ پھر بچے نوں روندیاں ویکھ نہیں سکتا، وہ پھر ہر طرف پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ انہوں نے مٹی چاڑ دینا تھا کہ انہیں دکھ درد کوشش کرتا کہ میں آپ سمیٹ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین آپ نے حامد رانا صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔